السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم جماعت نام کی اسلامیات لازمی کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسلامیات لازمی کے پہلے سبق میں سورہ انفال کی 1 آیت سے لے کر 10 نمبر آیت تک شامل ہیں، اور ویسے تو سورہ انفال کی 75 آیات ہیں، لیکن اس سبق میں 10 آیات ٹوٹل شامل ہیں۔ سورہ انفال، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جو مسلمان مجاہدین کو کافروں سے جنگ کے دوران جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، یعنی جو اسلحہ، زمین، جائیداد، باغات، کھانے پینے کی اشیاء، غلام، لونڈیاں، اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس صورت کے اندر مال غنیمت کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جو اسلام کی پہلی جنگ تھی یعنی غزوہ بدر، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی اور صحابہ کرام نے بھی شرکت کی، اس پوری جنگ کے حالات و واقعات اس صورت کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ جنگ یعنی غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری کو واقع ہوئی تھی۔ آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، مسلمان مجاہدین آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کر کے رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ یعنی مومن وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور روزی عزت والی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک، جیسا کہ نکالا آپ کے رب نے آپ کو، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ، لَکارِہُونَ، البتہ ناخوش تھا، یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے تھے آپ کے سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد، یعنی حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد آپ سے جھگڑتے تھے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، احدی الطائفتین، دو گروہ میں سے ایک کا، انہا لکم، بے شک وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون، اور تم یہ چاہتے تھے، انا غیر ذات شوکا، بے شک بغیر اسلحہ کے، بغیر ہتھیار والا گروہ ہو، تکون لکم، ہو تمہارے لیے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، ان یحق الحق، یہ کہ وہ حق کو قائم کرے، بکلماتہ، اپنے فرمان کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ ڈالے کافروں کی جڑ کو، لیحق الحق، تاکہ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دے، ولو کرہ المجرمون، اور اگر مجرم ناخوش ہی ہوں۔ اس تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی، بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ، 1000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، مردفین، پے در پے، آگے پیچھے تسلسل سے آگے آنے والے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، الا مگر بشرا، خوشخبری، ولتطمئن، تاکہ مطمئن ہوں، بھی اس کے ساتھ، قلوبکم، تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ
غالب حکمت والا ہے۔ از پیارے بچوں، یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا پہلے سبق کا۔ اب اس کے بعد آگے کچھ اس نے الکلمات و تراکیب مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ الانفال مال غنیمت، اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اسی طرح نیچے لاسٹ تک غیر ذات شوکا، بغیر کانٹے کے، یعنی بغیر اسلحہ اور قوت کے، اور اسی طرح کچھ اور بھی اس کے اندر الفاظ ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں، اور یہ کچھ الفاظ میں نے خط کشید کیے ہیں جو کہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور جن کو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر بھی لکھنا ہے، اس پیج کے اوپر بھی، صفحے کے اوپر بھی، اور اسی طرح اگلے صفحے کے اوپر بھی خط کشید الفاظ ہیں۔ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی کاپی کے بالکل اوپر جو بارڈر لائن ہے اس کے اوپر لکھنا ہے گھر کا کام، اور دائیں طرف لکھنا ہے تاریخ، تاریخ اردو میں لکھنی ہے، بائیں طرف دن لکھنا ہے جس دن کو آپ لکھیں گے، اور نیچے آپ نے ایک لائن لگا کے ایک طرف لکھنا ہے الفاظ، دوسری طرف لکھنے ہیں معانی۔ پھر الفاظ کی جگہ یہ جو آیات کے الفاظ ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں، دوسری طرف آپ نے ان کے معانی لکھنے ہیں، اور اس طرح جو ایک نیچے اور بھی 3 سوالات ہیں، التمارین جہاں سے لکھا ہوا ہے، تمارین کا مطلب ہوتا ہے مشقیں، یعنی کہ سوالات، تمرین کی جمع ہے التمارین۔ اب اس میں پہلا سوال ہے السوال الاول، یعنی پہلا سوال، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ دوسرا سوال ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے، نیچے 3 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اب ان سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں، لیکن اب آپ کو ان کے جوابات کہاں سے ملیں گے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے فی الحال یہاں پہ صرف یہی کرنا ہے کہ ایک آپ نے اس پورے سبق کے ترجمے کو یاد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ لفظ بلفظ ترجمہ یاد ہو، اور دوسری کوشش آپ نے یہ گھر کا کام کرنا ہے کہ جو الفاظ خط کشیدہ ہیں اس پیج کے اندر بھی اور اسی طرح اس پیج کے اندر بھی، یہ سارے آپ نے لکھ کر یہاں پہ گروپ کے اندر آپ نے ان کو اپنا اپنا کام چیک کروانا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔